ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے۔ باب نمبر 5 جس کا نام ہے بیماری میں اور صحت میں، اس کا فرسٹ پارٹ۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے اس پارٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اے گلاب، تم بیمار ہو، نادیدہ کیڑا جو رات میں اڑتا ہے، برستے طوفان میں اس نے ڈھونڈ لیا ہے تمہارا بستر، سرخ لطف کا، اور اس کے گہرے خفیہ عشق نے برباد کر دی ہے تمہاری زندگی۔ موجودہ دن سے 4 سال پہلے، وارث غازی قتل سے 3 دن قبل، ذوالفقار یوسف کے گھر کے چھوٹے سے کچن میں شرارت بھری خاموشی چھائی تھی۔ کاؤنٹر پہ 2 ڈشز رکھی تھی، ایک خالی، ایک میں تازہ بیک شدہ کیک جس کی لیئرز کاٹ کر اندر کریم بھری گئی تھی۔ اب اس کیک کو دوسری صاف ڈش میں ڈالنا تھا۔ سعدی نے نچلا لب دبائے مسکراتے ہوئے حنین کو دیکھا، جو آستین چڑھا کر کیک کے قریب ہاتھ لے جاتی، پھر واپس کھینچ لیتی۔ میں ڈال دوں ہے نا؟ خبردار، یہ نرم ہے، ٹوٹ جائے گا، اور اسے ہاتھ بھی مت لگائیے گا، وہ غصے سے بولی۔ انگلی لگاؤں؟ سعدی نے انگلی اس طرف بڑھائی۔ حنا نے زور سے اس کی انگلی پہ ہاتھ مار کر پیچھے ہٹایا۔ میں چھت سے نیچے پھینک دوں گی آپ کو، پھپھو کی شادی میں پلستر چڑھا ہوگا۔ آج کل حنین کی ہر بات میں 2 ہفتے بعد ہونے والی پھپھو کی شادی کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا۔ آل فال نہ بولا کرو ہر وقت، ندرت نے اسے گھرتے ہوئے کفگیر دکھایا۔ سعدی دل کھول کر ہنسا۔ یار حنا، امی کو ابھی تک ہمارے خلاف کفگیر جوتے اور ہینگر کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ ندرت نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی اور چولہے کی طرف مڑ گئی۔ حنا کا کیک ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا اور وہ ڈرتے ڈرتے ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ ندرت نے سعدی کو پکارا اور سعدی نے حنین کو دیکھا، پھر نظروں سے اس کا دروازے سے فاصلہ ناپا۔ تم قریب ہو، تم اٹھاؤ۔ اور یہ تو ان کا ان کہا اصول تھا کہ جو قریب ہوگا وہی کام کرے گا۔ حنین کر کے لاؤنج میں گئی، جلد ہی واپس بھی آ گئی، دوبارہ آستین چڑھا لی۔ زرتاشا آنٹی کا فون تھا، خود سے 10-11 سال بڑی۔ زرتاشا کو آنٹی کہنا عجیب لگتا تھا، مگر 5 ماہ سے کہہ کر وہ عادی ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے ندرت کا سوال نظر انداز کیا۔ وہ چمٹے اٹھا کر احتیاط سے کیک تلے لائی، اسے اٹھایا اور آہستہ سے دوسری ڈش میں بچھایا، پھر شکر کہتی سیدھی ہوئی۔ سعدی ہنوز مسکرا رہا تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم پرسوں سونیا کی سالگرہ میں آ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ سونیا کی سالگرہ سال میں کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ سعدی کو حیرت ہوئی۔ میری سالگرہ سے 6 دن بعد ہوتی ہے اس کی، اور میری 2 ماہ پہلے گزر چکی۔ مگر 2 ماہ پہلے ہاشم بھائی باہر گئے ہوئے تھے، وہیں منا لی، پھر واپس آ کر یہاں کا فنکشن کرنے کا وقت اب ملا ہے۔ یہ بھی زرتاشا آنٹی نے بتایا ہے۔ ہاں مگر میں نہیں جاؤں گی۔ ندرت نے ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے تعجب سے پلٹ کر اسے دیکھا، جو اپنے کیک پر کافی بے ڈھنگے انداز میں کریم پھیلا رہی تھی۔ کب سیکھے گی یہ لڑکی سلیقہ؟ کیوں؟ کیا فائدہ امیروں کی دعوت میں جانے کا، اگر وہ کیمرہ موبائل ہی اندر نہ لے جانے دے؟ بندہ پکچرز ہی بنا لیتا ہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں۔ تم نے جب یہی بات پچھلی دفعہ ہاشم بھائی سے کہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تم لے آیا کرو کیمرہ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، اور پھر تمہیں پارٹی کی تصویریں بھی ای میل کروا دی تھی۔ بس بھائی کو موقع ملنا چاہیے ان ہاشم بھائی کے دفعہ کا۔ بالکل بھی نہیں پسند مجھے مصنوعی مسکراہٹوں والے ہاشم بھائی اور ان کی ممی۔ انکل اچھے ہیں، اور وہ بم پھٹے بالوں والا نوشیرواں بھی بہتر ہے۔ پھر چونک کر سعدی کو دیکھا، ذرا قریب کھسک آئی اور سرگوشی کی۔ آپ کی اس سے صلح ہوئی؟ صلح؟ بات تک نہیں ہوتی۔ جب سے ڈرگز والی بات اس کی ممی کو بتائی تھی، تب سے مجھے بس غصے سے گھور کر نکل جاتا ہے۔ کیا اب بھی ڈرگز لیتا ہے؟ حنین کو تجسس ہوا۔ سعدی نے اسے گھورا۔ نہیں لیتا میرے خیال سے، مگر یہ بات دہرانا نہیں آگے پیچھے۔ اب رکھ بھی دو اس کیک کو فریج میں، کھانا بننے والا ہے، پہلے وہ تو کھاؤ، امی نے ڈانٹ کر کہا۔ وہ کریم لگاتے ہوئے بے نیازی سے بولی، امی میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ انسان کو خوب مزے سے ہر چیز کھانی چاہیے، اور جو منع کرے، نظر اٹھا کر ندرت کو گھورا، اسے بھی کھا جانا چاہیے۔ ندرت کچھ کرارا سناتی، مگر ڈور بیل بجی۔ اب کے سعدی قریب تھا۔ جاؤ سعدی،
پھپھو ہوں گی۔ وہ مسکرا کر دروازے کی طرف جانے لگا، پھر رکا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ خفگی آئی۔ بہویں بھنچ لی اور سنجیدگی سے جا کر دروازہ کھولا، مگر یوں کہ ہینڈل پکڑے رکھا اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ باہر زمر تھی، نکھری نکھری سی، سعدی کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ کون ہے سعدی؟ کوئی آواز نہ آنے پہ ندرت نے پکارا۔ ایک خاتون ہیں، بال گھنگریالے، آنکھیں بھوری، عمر 29 سال اور چہرے پہ خوشامدی مسکراہٹ۔ پھر ذرا وقفہ دے کر زمر کو مخاطب کیا۔ جی فرمائیے۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے بولی۔ لارڈ وولڈیمورٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سعدی ناراضی سے پیچھے ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ ندرت نے کچن سے نکلتے ہوئے یہ منظر دیکھ لیا، ہکا بکا رہ گئی۔ پھپھو کو اندر بلاؤ۔ رہنے دیں امی، یہ خاتون باہر کھڑی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں، منہ دروازے کے قریب کر کے اونچی آواز میں کہا۔ زمر نے مسکراتے ہوئے انگلی سے دروازہ بجایا۔ اس نے دروازہ دوبارہ کھولا، اسی سنجیدگی سے پوچھا، جی پروفیسر سنیپ ٹھیک ہے؟ سعدی برا سا منہ بنا کر پھر سے دروازہ بند کرنے لگا۔ زمر نے اپنا پاؤں چوکھٹ پہ اڑا دیا اور مسحالانہ انداز میں بولی، اچھا چلو تم رون ویسلی کا کردار لے لو، اب خوش؟ ساتھ ہی ہاتھ میں موجود کاغذوں کا پلندہ لہرایا۔ سعدی مشتبہ نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آئی، کاغذ کے پلندے سے اس کا شانہ تھپکا اور گول میز تک آئی۔ حنین تبھی باہر آئی، زمر کو دیکھ کر مسکرائی، سلام کیا۔ فارس کے رشتے کے انکار کو 1 سال بیت چکا تھا اور حنین کی سرد موری ختم تو نہیں مگر کم ضرور ہو گئی تھی۔ آؤ بیٹھو، کیسی ہو تم؟ ندرت ہاتھ پوچھتی ادھر آئی، ساتھ ہی سعدی کو لتاڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پھپھو کو اندر کیوں نہیں آنے دے رہے تھے؟ یہ اس وقت بالکل بھی میرے پھپھو نہیں ہیں، وہ جل کر بولا۔ یہ صرف پروسیکیوٹر ہیں جو ہیری پوٹر کو سزا دلوانا چاہتی ہیں۔ ایک تو یہ مویا ہیری پوٹر بھی نا، ندرت نے سوالیہ ان سب کو دیکھا۔ زمر مطمئن سی مسکراتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ میرے پرانے کالج میں ایک موک ٹرائل ہے، سرکار بنام ہیری پوٹر۔ مجھے پہلے بطور جج مدعو کیا گیا تھا، مگر دفاع کے پاس ایک پرانا ٹیچر تھا اور میری پروسیکیوشن کے اسٹوڈنٹ سے بنتی بہت ہے، تو میں نے جج کے بجائے استغاثہ بننا بہتر سمجھا۔ اب اس کو 2 دن سے کہہ رہی ہوں کوئی کردار بن کر گواہی دینے کے لیے آ جائے، مگر نہیں۔ موک ٹرائل؟ ندرت نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ موک ٹرائل جس میں کسی فیری ٹیل، جنگی واقعہ یا کسی بھی حقیقی یا فرضی کیس کو لے کر کارروائی کی جائے اور فیصلہ سنایا جائے۔ مقصد عموماً طلباء کو سکھانا ہوتا ہے، زمر نے وضاحت کی۔ سرکار بنام ہیری پوٹر؟ حنین کو دلچسپی ہوئی مگر جھجکتے ہوئے پوچھا، ہیری پہ الزام کس چیز کا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ سعدی جو 2 دن سے اس غیر انسانی کیس پہ تپا ہوا تھا بولنے لگا۔ یاد ہے 4تھ بک میں ٹورنامنٹ کے اختتام پہ ہیری کے ساتھ مقابلے باز لڑکے سیڈرک کو وولڈیمورٹ نے مار دیا تھا؟ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر جب ہیری سیڈرک کی لاش اور ٹورنامنٹ کے کپ کے ساتھ واپس آیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پہ الزام لگایا کہ اس نے ہی سیڈرک کو قتل کیا ہے، اور پھپھو استغاثہ میں ہیں اور ہیری کو قاتل ثابت کروا کر ہی دم لیں گی۔ زمر نے شانے اچکائے۔ فیصلہ کرنا جج کا کام ہے، میں تو صرف دلائل دوں گی۔ آخر ہیری اپنے حریف کی لاش کے ساتھ ملا تھا۔ مگر آپ کو رون کی گواہی کی ضرورت کیوں ہے؟ سعدی الجھا۔ رون تو ہیری کا دوست ہے، وہ تو اس کے حق میں گواہی دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، دے دے حق میں گواہی۔ وہ اب اسے وہ کاغذ نکال کر دے رہی تھی جن میں رون سے متعلق نوٹس تھے، جبکہ یہ نان سکرپٹڈ ٹرائل تھا، اس لیے مشکل تھا۔ زمر عدالت میں کوئی بھی سوال کر سکتی تھی۔ وہ ذرا متوجہ ہو کر سننے لگا۔ حنین خاموشی سے اٹھ آئی۔ امی کی ہانڈی دم پہ تھی اور وہ سعدی کے کمرے میں اس کی چیزیں جوڑ رہی تھی۔ وہ ہفتہ پہلے آیا تھا، 1.5 ماہ کے لیے۔ ملنے ملانے میں ہی یہ دن گزر گئے۔ زمر کی شادی سر پہ تھی، اس سے پہلے وہ کوئی 6 ماہ قبل آیا تھا، بھاگم بھاگ 4 دن کے لیے۔ بڑی امی کی وفات پہ سب نے منع کیا کہ مت آؤ، ایگزامز قریب ہیں، مگر وہ آ گیا اور چلا بھی گیا۔ حنین امی کو مصروف دیکھ کر پلٹنے لگی، پھر سعدی کی اسٹڈی ٹیبل پہ دھرا خالی مگ دیکھ کر سوچا، اگر اسے کچن میں لے جا کر رکھ دے تو امی پہ احسان عظیم ہو جائے گا۔
ویری گڈ۔ وہ قریب آئی مگر مگ اٹھانے سے پہلے سعدی کے بیگ سے نکلی کتابوں تک گئی جو امی میز پہ ڈھیر کر رہی تھی۔ ان میں ایک کتاب کا نام منفرد سا تھا۔ اس نے وہ اٹھائی، صفحے الٹ پلٹ کیے، ہاشم کے دستخط، نیچے محمد اولیٰ کے بھائی کو غالباً ہاشم بھائی نے تحفے میں دی تھی۔ حنین کرسی پہ بیٹھی اور مزید صفحے پلٹے۔ 13ویں صدی کے کسی عالم کی لکھی گئی عربی کتاب کا انگریزی ترجمہ۔ اس نے دیباچہ پلٹا، شاید کوئی ناول ہو، مگر نہیں، وہ نان فکشن تھا۔ وہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی مگر پھر بھی پڑھنے لگی۔ کتاب کے صفحے کورے تھے اور ان پہ جگمگاتے الفاظ، سیاہ ہیروں جیسے، اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو جاتے ہیں۔ کتاب اور اس کے درمیان موجود 700 سال کا فاصلہ ان الفاظ کی طاقت کو روکنے کے لیے ایسا تھا جیسے نور کے چشمے کی راہ میں رکھا کوئی لکڑی کا ٹکڑا، جیسے سنہرا پانی محسوس تک کیے بنا بہتا چلا جائے۔ 7 صدیوں کا فاصلہ عبور کرنے کے لیے ایک دروازہ تھا اور حنین اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ 21ویں صدی کی حنین، ٹراؤزر اور لمبی قمیض میں ملبوس، آنکھوں پہ چشمہ، بال فرنٹ چوٹی میں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے کتاب میں داخل ہونے کے لیے یہ دروازہ کھولنا تھا سو اس نے کھول دیا۔ پٹ واہ ہو گئے۔ اندر روشنی تھی، تیز روشنی۔ حنین نے اندر قدم رکھے، دروازہ پیچھے بند ہو گیا۔ وہ ایک کچے راستے پہ کھڑی تھی۔ یہ 13ویں صدی عیسوی تھی۔ ہر شے زرد اور پھیکے رنگ کی تھی۔ دمشق کا بازار اور ارد گرد ڈھانپے گزرتے لوگ۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ لوگ گزرتے رہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایڈونچر اچھا تھا، وہ چلتی رہی۔ پھر وہ رکی۔ ایک مسجد نما عمارت کے سامنے مجمع لگا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی، پنجے اٹھا کر گردن اونچی کر کے کسی کے کندھے کے اوپر سے جھانکا۔ زمین پہ ایک آدمی اکڑوں بیٹھا تھا، مریل اتنا گویا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، سرخ مترم آنکھیں، ان میں چھپا کرب۔ وہ خراب حالت میں تھا، حالانکہ نہ اس کا لباس پوسیدہ تھا نہ کوئی زخم کا نشان تھا، مگر مایوسی اور اذیت نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ آنکھ میں کوئی ٹھہرا آنسو تھا جو نہ وہ پیتا تھا اور نہ بہنے دیتا تھا۔ اسے کیا ہوا تھا؟ مجمع یکایک چھٹنے لگا۔ وہ بھی پیچھے ہٹ گئی، ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ عمارت کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی پیچھے ہو لی۔ عمارت کے نیچے 4 دیواری کے پار دیکھا، کچھ لوگ اندر سے کسی کو اپنے ہمراہ لا رہے تھے، نفیس نرم خود دکھتے شیخ معلم۔ وہ لوگ اب شیخ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ سب اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان سے بیگانہ تھا، یکسر بیگانہ۔ کسی صدا لگانے والے نے صدا لگائی، کیا فرماتے ہیں آئمہ دین ایسے شخص کے بارے میں جس کا دین اور دنیا اس مہلک مرض نے تباہ کر دیا ہو؟ کیا ہے اس مرض کی کوئی دوا اے شیخ؟ استاد امام شیخ نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور بولے تو حنین کو ان کی آواز صاف سنائی دی جیسے دل میں اتر گئی ہو۔ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ مگر اسے ہوا کیا ہے؟ حنین کے لبوں سے پھسلا، پھر زبان دانتوں تلے دبائی۔ بھلا 7 صدیاں پہلے گزرے شیخ اسے کیسے سمجھ سکتے تھے؟ نہ اس کے سوال نہ اس کے جواب، مگر شیخ نے دیکھ لیا تھا اسے بھی اور اس کی آنکھوں میں رقم سوال کو بھی۔ وہ مسکرا کر بولے اسے مرض عشق ہے۔ مرض عشق؟ اس نے تعجب سے دہرایا۔ عشق کے مرض کیا ہے؟ بلکہ جان لیوا مرض ہے۔ تو اس نے گردن موڑ کر اس اکڑو بیٹھے شخص کو دیکھا اور پھر شیخ کو۔ تو کیا مرض عشق کی بھی کوئی دوا ہے؟ یہ مگ رکھ کر آؤ کچن میں۔ دروازے کی دوسری جانب امی آواز دے رہی تھی۔ حنین نے شیخ کو دیکھا اور اس کے ٹھہرنے کے منتظر تھے مگر وہ نہیں ٹھہری۔ دوڑ کر پیچھے گئی، سنہری دھوپ سے بھرے دروازے کو دھکیلا اور واپس۔ اس نے کتاب بند کی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بھائی کی کرسی پہ بیٹھی تھی اور ندرت سر پہ کھڑی ڈانٹ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، وہی پرانی عادت، جو پڑھتی اس کو تصور کرنے لگ جاتی اور اس زمانے میں پہنچ جاتی۔ صرف ایک پیراگراف نے اتنا متاثر کیا، پوری کتاب تو پاگل کر دے گی۔ ہٹاؤ بھائی، نہیں پڑھنی ایسی کتابیں۔ وہ اٹھی، کتاب شیلف میں رکھتی۔ عنوان قدرے مزید واضح ہوا، ایک مکمل جواب اس شخص کے لیے جس نے سوال کیا تھا، شفا دینے والی دوا کے بارے میں۔
अच्छा अम्मी सुन लिया है, वो उनकी बार बार की डांट पे चिढ़कर कहती मग उठाए बाहर निकल आई। गोल मेज के गिर्द फुप्पो भतीजा अभी तक उलझ रहे थे। आगे आई। सुमर ने उसे देखा तो कोई ख्याल आया। तुम्हारी अमेरिकन दोस्त ने भी आना था शादी पे, कब आएगी? परसों। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसे पाकिस्तान घूमने का बहुत शौक है, वो आएगी तो हम सब स्कर्दू जाएंगे। और मुस्कुराकर बर्तन लगाने लगी। अम्मी पे दूसरा एहसान। जंग हारी ना थी अभी कि फराज कर गए दोस्त दरमियान से गुरेज। ऑफिस में अजीब तनाव की सी कैफियत थी। फातमी साहब फाइल सामने रखे ताज्जुब से एक के बाद एक सफ़ा पलट रहे थे। 27 से नज़र उठाकर सामने बैठे वारिस को देखा। अमेजिंग वर्क, मैंने तुम्हें इस केस का IO बनाकर बहुत अच्छा किया। वारिस हल्का सा मुस्कुराया, सर को खम दिया। थैंक्स सर। कदरे तवक्कुफ से इजाफा किया। ये फाइल्स करप्शन चार्जेस के सबूत और शवाहिद की है और करप्शन केस खड़ा करने के लिए काफ़ी है। मगर ये फ़ाइल, उसने अलग रखी स्याह कवर वाली फ़ाइल की तरफ इशारा किया, ये वो चीज़ें जो हाशिम कारदार के ख़िलाफ़ मुझे मिली हैं, ये हमारे दायरा कार से बाहर है। हम इनको एक दूसरी एजेंसी में भेज सकते हैं। हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। गुड जॉब काजी। उन्होंने फाइल बंद करके एक तरफ रखी और उसको देखा। वारिस सर को खम देकर उठ खड़ा हुआ। हमें अरेस्ट वारंट निकलवा लेने चाहिए। श्योर, मैं जल्दी ये काम करूँगा। ये इख्तितामिया जुमला था। वारिस सर हिलाकर दरवाजे की तरफ आया, फिर बाहर जाने से कबल एक सोचती नज़र अपने बॉस पे डाली। एक वहमा, मगर सर झटक कर निकल गया। उसके जाते ही फातमी साहब उठे, दरवाज़ा लॉक किया, मोबाइल निकाला, कॉल मिलाई और फ़ोन कान से लगाए उस स्याह फाइल के सफ़े पलटने लगे। हाशिम अपने ऑफिस में मेज़ पे फाइल्स फैलाए उलझा बैठा था। मोबाइल किसी फाइल तले रखा था। वाइब्रेशन की जू पे उसने इधर उधर हाथ मारा, मोबाइल निकाला और हेलो कहा। कदरे उकताहट से। कोट स्टैंड पे टंगा था और वो वेस्ट में मलबूस था। क्या हाल है कारदार साहब? गुड, आप सुनाइए। मोबाइल कान और कंधे के दरमियान लगाए वो फाइल के सफ़े पलट रहा था। अल्लाह का करम। वक्फा। सुना है औरंगज़ेब कारदार साहब बाई एक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, अगले इलेक्शन की रिहर्सल। जी, उनके दोस्तों ने उनको सियासत में धकेल दिया है। खैर, गुड फॉर हिम। वो फ़ोन कान और कंधे के दरमियान लगाए शहर तक गया और वहाँ रखी फाइलों को बारी बारी निकाल कर चेक करने लगा। और कोई नई बात? मेरी बिटिया मुझसे ज़रा खफा है, उसके लिए कार इंपोर्ट करवाई थी, वो कराची पोर्ट पे खड़ी है अभी तक। मैं मसरूफ़ था। मेरा एक AD एक करप्शन केस पे काम। मैं बिल्कुल समझ गया फातमी साहब। झुककर एक डब्बा दोनों हाथों में उठाया और चलता हुआ मेज़ तक आया। ज़रा सा मुस्कुराया भी। एक अच्छे शहरी होने का सबूत दीजिए, कस्टम ड्यूटी अदा कीजिए और कार क्लियर करवा लें, क्योंकि हम काम करते हैं ऑयल का और तेल और पानी में यही फ़र्क होता है। तेल में कोई जानदार शय तैर नहीं सकती, जो गिरता है वो डूब जाता है। आपके AD ने जो स्कैंडल बनाना है बना ले, क्योंकि ये अमेरिका नहीं है। यहाँ लोगों का अखलाकियात का म्यार अमरीकियों जितना बुलंद नहीं है। यहाँ कोई अफेयर, कोई करप्शन चार्ज किसी सियासतदान का करियर ख़राब नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल समझता हूँ ये सब, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। पहले आप चाहें तो मैं कल ही अपने लड़के से इस्तीफ़ा मांगकर केस बंद कर सकता हूँ। उसे जारी रखने दें, शौक़ पूरा कर लें। मेरे बाप के हाथ साफ हैं। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर फातमे साहब ने स्याह फाल की जिल्द पे हाथ फेरते हुए सरसरी सा कहा, आप पिछले महीने की 2, 13 और 22 तारीख को पेशावर में होने वाली मीटिंग्स में शामिल थे हाशिम। हाशिम का डब्बा खोलता हाथ रुका। बेयकीनी से उसने सर उठाया। रंगत फीकी पड़ी। आपने दुरुस्त कहा हाशिम। करप्शन, अफेयर्स, ड्रग्स, ये पाकिस्तान में किसी को तबाह नहीं कर सकती, मगर एक चीज़ कर सकती है, इलाका गैर के दहशत गर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करना, जिसके बदले वो आपको अपने इलाकों में कारोबार करने देते हैं। अगर आप एक दफ़ा मिलिट्री की बैड बुक्स में आ गए तो कोई भी चीज़ आपको नहीं बचा सकेगी। वो खामोश, बिल्कुल साकित खड़ा था। गर्दन में बार बार उभर कर मासूम होती गिल्टी दिखाई देती। फिर उसने तेज़ी से झुककर कलम निकाला, नोटपैड सामने किया।
کون سی کار ہے؟ ماڈل اور میک اور کس کے نام ہے؟ وہ تیزی سے قلم کاغذ پہ گھسیٹتا، تفصیلات لکھتا گیا۔ دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی۔ فون بند کر کے ڈبہ وہیں چھوڑے کوٹ کھینچ کر اتارتا وہ باہر بھاگا۔ سیکرٹری گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تیز تیز کوریڈور میں چلتا لفٹ کی طرف جا رہا تھا، ساتھ ہی موبائل پہ کال ملا رہا تھا۔ خاور، فوراً گھر پہنچو ابھی۔ خواب تو روشنی ہے، نواں ہے، ہوا ہے جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں۔ کمرہ عدالت میں کارروائی روانی سے جاری تھی۔ معزز جج صاحبان توجہ اور خاموشی سے براجمان کٹہرے میں کھڑے گواہ لارڈ والڈیمورٹ کا بیان سن رہے تھے، جس سے استغاثہ کی جانب سے زمر جرح کر رہی تھی۔ وہ سرکار بنام ہیری پوٹر کا عینی شاہد تھا، اور پیچھے حاضرین کی نشستوں میں روش کے بائیں جانب بیٹھے لوگوں میں سے ایک سعدی بھی تھا جو خفگی سے اسے گھور رہا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت مقتول لڑکا قتل ہوا تب آپ قبرستان میں موجود تھے؟ زمر قلم ہاتھوں میں گھماتی آہستہ آہستہ کٹہرے کے سامنے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ جی، والڈیمورٹ نے تابع داری سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو موقع کی مناسبت سے سیاہ چوغے میں ملبوس تھا، اور جس وقت ملزم ہیری مقتول کے ساتھ ادھر آیا آپ قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ میں جی اپنے والد صاحب کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، وہ بڑی ہی مسکینیت سے کہہ رہا تھا۔ سعدی نے کلس کر پہلو بدلا۔ قریب بیٹھی لڑکیوں کا ایک گروپ بمشکل ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں، معصوم لارڈ کہہ رہا تھا، کہ ماشاءاللہ یہ ہیری پوٹر بچپن سے ہی ماہر علمیات تھا۔ سال بھر کی عمر میں اس نے مجھے تعویذ کر کے آدھا مار ڈالا۔ میں تو تب سے جنگلوں میں در بدر بھٹکتا درویشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ آبجیکشن یور آنر، دفاع کا وکیل کھڑا ہو کر چلایا۔ جج نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ غیر متعلقہ، اس نے وجہ بتائی۔ منظور، جج نے گواہ کو تنبیہ کی۔ غیر متعلقہ باتیں مت کریں، زمر نے سر ہلا کر سنجیدگی سے سوال کیا۔ تو پھر عدالت کو بتائیے کہ اس رات کیا ہوا؟ ہاں جی، اس رات میں نے اسے اپنے حریف کھلاڑی کے ساتھ قبرستان میں آتے دیکھا تو میں نے پیار سے کہا کہ بیٹا، اس وقت تمہیں بستر میں ہونا چاہیے، مگر اس نے کہا کہ انکل ہمارے معاملے سے دور رہو، اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے حریف کو قتل کر دیا۔ میں تو تب سے جی حالت سوگ میں ہوں، اور سعدی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس والڈیمورٹ کا حشر کر دے۔ سب کو پتا تھا کہ وہی اصل قاتل ہے، مگر یہ اہل قانون تو قانون سے زیادہ اندھے تھے۔ اسے بھی کٹہرے میں بلایا گیا۔ زمر نے سوالات کا آغاز کیا۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ ملزم ہیری کے بہترین دوستوں میں سے ہیں؟ جی، یہ بات اتنی ہی درست ہے جتنی کہ ہیری بے گناہ ہے۔ وہ سامنے کھڑی زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ زمر نے سادگی سے اسے واپس دیکھا۔ یعنی کہ آپ وقوعہ کے وقت موجود تھے؟ نہیں، وہ گڑبڑایا، مگر ہیری نے مجھے خود بتایا کہ والڈیمورٹ نے یہ قتل کیا ہے۔ آپ یہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جو ملزم نے آپ کو بتایا ہے؟ مجھے معلوم ہے وہ سچ کہہ رہا تھا۔ یعنی کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ سنجیدہ تھی۔ سعدی بالکل چپ ہو گیا۔ اپنے جوابات میں رائے کا عنصر شامل کرنے سے گریز کیجیے، جج نے تنبیہ کی۔ زمر دائیں سے بائیں چلتی ہوئی کٹہرے کے سامنے آئی، سنجیدگی سے سعدی کو دیکھا۔ کیا آپ کسی چوچانگ نامی لڑکی کو جانتے ہیں؟ جی، وہ مقتول لڑکے کی گرل فرینڈ تھی، اور وہ بیچارہ چپ ہوا۔ اور ملزم اسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسی بنا پہ وہ مقتول سے رقابت بھی رکھتا تھا۔ کیا یہ درست ہے؟ آپ اس بات کو غلط رخ ہاں یا نہیں مسٹر رون؟ وہ نرمی سے سختی سے بولی۔ اس نے چارو نچار کہا، جی ہاں۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ مقتول اور ملزم ایک ہی ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے کوشاں تھے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان معمولی سا حریفانہ جذبہ بھی تھا؟ جی، مگر وہ اتنا کم تھا کہ اس کی بنا پہ ہیری اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ جس دن ہیری کا نام مقابلے کے لیے منتخب ہوا تھا، اس رات آپ اس سے ناراض ہوئے تھے اور جیلس بھی؟
کیونکہ ہیری کی وجہ سے آپ کی شخصیت ہمیشہ دب جاتی تھی۔ سعدی کا منہ بے یقینی سے کھلا رہ گیا۔ یہ سب واقعات زمر نے دہرائے تھے رات کو، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ یوں سوال کرے گی۔ جی میں صرف جالس ہو گیا تھا، مگر بعد میں ہم ٹھیک ہو گئے، اور مجھے اس ذرا سی خفگی کے لیے بھی افسوس ہے۔ اور اسی افسوس اور احساس جرم کے باعث آپ بار بار ہیری کی حمایت کر رہے ہیں۔ نہیں تو آپ ہیری کی حمایت نہیں کر رہے، میں اس وجہ سے نہیں کر رہا۔ مگر وہ سنے بنا جج کی طرف رخ کیے کھڑی ہوئی، سر کو خم دے کر کہا، اتنا کافی ہے یور آنر، اور واپس پروسیکیوشن کی میز کے پیچھے جا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی۔ میں یقین نہیں کر پا رہا، ججز کے پینل نے ہیری کو مجرم قرار دے دیا۔ حد ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد کورٹ روم سے نکلتے ہوئے وہ خفگی سے زمر سے بولا تھا۔ زمر مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، راہداری میں ادھر ادھر گزرتے اسٹوڈنٹس کے سلام کا سر کے خم سے جواب دیتی، مطمئن پرسکون تھی۔ ثبوت اس کے خلاف جاتے تھے اور اس کا دفاع کمزور تھا۔ سب کو پتا تھا کہ ہیری بے گناہ ہے۔ زمر، گھنگریالے بالوں والا لڑکا، ہنوز خفا تھا۔ جج فیصلے جذبات پہ نہیں کرتا، ثبوت پہ کرتا ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ پہلے مجھ سے وہ باتیں کہلوائی جو ہیری کے خلاف جاتی تھی، پھر جب دیکھا کہ میری حمایت کا ججز پہ اثر ہو جائے شاید، تو میری کریڈیبلٹی مشکوک کر دی۔ ہیری سے جیلسی والی بات کر کے میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ زمر نے چلتے چلتے مسکرا کر آنکھیں گھما کر اسے دیکھا، تم انگلینڈ جا کر تھوڑے اسمارٹ نہیں ہو گئے؟ مگر وہ خفا خفا سے چلتا رہا تو زمر نے کاغذات کا رول بنا کر اس کے کندھے پہ دھپ مارا اور وہ ناراضی سے پلٹا۔ موک ٹرائل ختم ہو چکا، حقیقی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ سعدی مسکرا دیا، تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ دفع کرو ہیری کو، جادوگر کی اولاد نہ ہو تو۔ آپ کی چھٹی منظور ہو گئی؟ ہاں، وہ گہری مطمئن سانس لے کر بولی۔ وہ راہداری سے نکل کر لان تک آ چکے تھے۔ اتنے سال کی پڑھائی اور جاب کے بعد وہ 6 ماہ کی چھٹی، یوں لگتا ہے جیسے صدیوں کی تھکن اترے گی۔ کوئی تو صبح میں بھی جاگوں گی آفس جانے کی ٹینشن کے بغیر۔ اور ہاشم بھائی کی بیٹی کی پارٹی میں آ رہی ہیں؟ وہ گاڑی تک آتے ہوئے یاد آنے پہ پوچھ بیٹھا۔ میں بالکل نہ آتی، اگر اس دن ابا کورٹ آئے کام سے اور ہاشم مل گیا۔ اس نے خود دعوت دے دی۔ ابا بھرم رکھ لیں گے، مگر ان کو بھی وہ میری طرح کوئی خاص پسند نہیں آیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بتا رہی تھی۔ سعدی گڈ کہہ کر بیٹھ گیا۔ ہاشم بھائی کو وہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ اس ذکر سے کترا جاتا تھا۔ میں بڑھتا ہوں زندگی کی جانب، لیکن زنجیر سی پاؤں میں چھنک جاتی ہے۔ راہداری میں سعدی کے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آ رہا تھا۔ اندر وہ کھڑا جلدی جلدی ٹائی پہن رہا تھا، ابھی مکمل تیار نہیں ہوا تھا اور پارٹی شروع ہونے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ آگے چلتے جاؤ تو گول میز آتی، اندر مڑ جاؤ تو لاؤنج میں اونچی آواز سے ٹی وی چل رہا تھا۔ ایک صوفے پہ فارس ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، گرے کوٹ اور گول گلے کی سفید شرٹ میں ملبوس بیٹھا، بار بار گھڑی دیکھتا اور کبھی ندرت کو، جو جولری پہننے کے ساتھ ساتھ سیم اور سعدی دونوں کو زور سے ڈانٹ کر جلدی نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ پھر توپوں کا رخ سامنے بیٹھی خفا خفا سی گھر کے کپڑوں میں ملبوس حنین کی طرف ہوا۔ کب تیار ہوگی تم؟ ماموں کب سے لینے آئے بیٹھے ہیں؟ وہ سر جھٹک کر بڑبڑا کر رہ گئی۔ نہیں جانا مجھے کسی پارٹی وارٹی میں، بس اتنا کہا تھا کہ مجھے آج شام علیسا سے ملوانے کوئی اس کے ہوٹل لے جائے، مگر نہیں۔ ندرت نے اسے نظر انداز کیا اور لینڈ لائن فون اٹھا کر ریسیور کان سے لگایا، سیٹ گھٹنے پہ رکھا، نمبر ڈائل کرتے آواز لگائی، سعدی جلدی کرو پھپھو لوگ پہنچ گئے ہوں گے۔ فارس نے چونک کر ندرت کو دیکھا۔ وہ لوگ بھی مدعو ہیں؟ سرسری سا پوچھا۔ حنین نے کن اکھیوں سے فارس کا بے تاثر چہرہ دیکھا۔ ندرت اب ہمسائی خاتون سے فون پہ بات کرنے لگی تھی، میٹھے نرم لہجے میں۔ السلام علیکم بھابھی جی، میں ٹھیک۔ آپ نے صبح کڑھی بھیجی تھی، میں شکریہ ہی نہیں ادا کر سکی۔ جی آپ نے اتنا تکلف کیا۔ 1 منٹ۔ ریسیور کے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھا، غصے سے حنین کو دیکھ کر چلائی، آہستہ کرو ٹی وی کی آواز، آگ لگے اس ٹی وی کو۔ میں کیا کہہ رہی ہوں حنین، میں ایک دفعہ اٹھ گئی نا، جوتے لگا لگا کر حشر بگاڑ دینا ہے میں نے۔ حنین نے تلخی سے ریموٹ اٹھا کر زور سے بٹن دبایا، آواز بند، سارے اداکار گونگے ہو گئے۔ ندرت واپس نرمی سے فون پہ بات کرنے لگی۔
وہ ان بھولی ماؤں سے تھی جن کو پورا یقین تھا کہ ریسیور کے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھ دینے سے آواز دوسری طرف بالکل نہیں جاتی۔ فارس نے آنکھیں سکیڑ کر حنا کو دیکھا۔ تمہارا موڈ کیسے بہتر ہوگا؟ اٹالین کھانے سے؟ اگر اب میں نے اٹالین کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میرا نام حنین نہیں۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ پھر الیسا سے ملنا ہے، میری دوست، مگر سب مصروف ہیں۔ ندرت نے بات کرتے کرتے جھک کر جوتا اتارنا چاہا، مگر سینڈل کے اسٹرپ بند تھے، ان کو کون کھولے؟ وہ بھی اس ڈھیٹ اولاد کے لیے۔ واپس کڑھی نامہ سنانے لگی۔ فارس نے موبائل نکالا، کال ملائی۔ وارث، تم اور سارا آ رہے ہو نا؟ اوکے، آپا کی طرف آ کر ان سب کو لے جاؤ، میں حنین کو اس کی دوست کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ موبائل بند کیا اور ہکا بکا بیٹھی۔ حنین کو دیکھ کر ابرو اٹھائی۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر آؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ ندرت ہیں کرتی رہ گئی اور وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ بے یقینی سے فارس کو دیکھا۔ مگر آپ پارٹی میں کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ فوراً بھاگی، پھر الٹے قدموں واپس آئی۔ فارس کے کان کے قریب جھک کر معصومیت سے پوچھا، کیا جو ابھی اٹالین کے بارے میں ارادہ ظاہر کیا تھا وہ واپس لے سکتی ہوں؟ فارس نے صرف گھورا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سوری کہتی اندر بھاگ گئی۔ جلدی جلدی تیار ہوئی، اینک اتار کر کانٹیکٹ لینز لگائے۔ اف، آنکھ میں ڈالے نہیں جاتے تھے، بار بار پھڑک کر باہر نکل آتے۔ مشکل سے ڈالے کی عادت نہ تھی، پھپھو کی شادی کے لیے خریدے تھے۔ ماتھے پہ کٹے بال چھوڑ کر باقی کے اطراف میں پن لگا کر کھلے رہنے دیا۔ نیا پرس اٹھایا جو 3 ماہ قبل انگلینڈ سے واپسی پہ سارا لائی تھی۔ باہر آئی، وارث اور سارا آ چکے تھے۔ وارث کی گاڑی کے قریب فارس اور وہ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ فارس فکر مندی سے کہہ رہا تھا، تم استعفیٰ نہیں دو گے، بھلے آج پہلی دفعہ ہی مانگا ہے مگر مت دینا۔ ساتھ ہی حنا کی طرف چابی اچھالی، اس نے کیچ کی۔ فارس کی گاڑی تک آئی، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر شیشہ کھول دیا۔ ان دونوں کی باتوں کی آواز پہنچنے لگی۔ میں جس کیس کا IO ہوں اس سے متعلقہ لوگوں کے تعلقات ہیں فاطمی سے، الیاس فاطمی میرا باس۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھے بیچ آیا ہے۔ وارث کے چہرے پہ بظاہر سکون تھا مگر وہ اضطراب چھپا رہا تھا۔ تم کس کیس کے IO ہو؟ ظاہر ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے۔ اوکے، مگر ندرت، سعدی، سیم باہر آ رہے تھے۔ فارس نے رک کر پریشانی سے وارث کو دیکھا۔ تم بس ابھی کچھ مت کرنا، ہم کل اس بارے میں بات کریں گے۔ ابھی مجھے نکلنا ہے مگر تم استعفیٰ نہیں دو گے، ٹھیک ہے نا وارث؟ اس کو تنبیہ کرتا وہ بار بار دہراتا۔ واپس گاڑی کی طرف آیا۔ وارث سر ہلا کر پھیکا سا مسکرایا اور گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ فارس اندر بیٹھا، چابی گھمائی، کار ریورس کی۔ حنین نے دیکھا، اس کا الجھا ہوا چہرہ بے حد فکر مند تھا۔ ایک لمحے کو اس نے ذہن میں دہرایا، الیاس فاطمی، الیاس فاطمی۔ پھر الیسا سے ملنے کا خیال ذہن پہ چھاتا گیا۔ لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ وہ مگن سے ونڈ اسکرین دیکھنے لگی۔ سڑک کو کاٹتی سفید دھاریاں وقفے وقفے سے گاڑی تلے آ کر غائب ہو جاتی۔ اس نے گنا، 3 ایک ہوٹل، 10 اور پھر سے گنتی شروع۔ بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ سونیا کی دوسری سالگرہ کی دعوت قصر کاردار کے لان کی بجائے لیونگ روم اور ملحقہ ڈائننگ روم، ڈرائنگ، سن روم وغیرہ میں منعقد کی گئی تھی۔ سارے دروازے سلائڈنگ تھے، دیواروں میں گھسا دیے گئے۔ گھر کا گراؤنڈ فلور کھلا سا کمرہ بن گیا۔ مہمان ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ شہرین داخلی دروازے پہ مسکرا کر مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی۔ فرشی جامنی میکسی میں ملبوس، اپنا اضطراب چھپانے کی کوشش کرتی، ادھر ادھر ہاشم کو تلاش کرتی، پھر مصروف ہو جاتی۔ سیڑھیوں کے اوپر کمروں کے آگے بنی ریلنگ کے ساتھ سیاہ گاؤن میں ملبوس جواہرات کھڑی تھی، سرد گہری مسکراہٹ کے ساتھ ایک خاتون سے بات کر رہی تھی، بال سمیٹ کر بائیں کندھے پہ ڈالے تھے۔ دفعتاً ہاشم پیچھے سے چلتا آیا، کوٹ کا بٹن کھلا تھا، لب بھینچے ہوئے اور آنکھوں میں سختی تھی۔ اس نے مجھے اپنی ماں چاہیے کچھ دیر کے لیے کہہ کر جواہرات کی کوہنی تھامی اور اپنے ہمراہ آگے لے گیا۔ وہ قدرے حیران، پریشان، چونکتی، ساتھ کھنچی چلی آئی۔ ہاشم یہ وہ اسے اسٹڈی میں لایا۔ خاور پہلے سے موجود تھا۔ جواہرات نے تشویش سے اس کے مقابل کھڑے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو ہاشم؟ ابھی
بالکل نہیں۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا، تھکان سے ماں کو دیکھا۔ ہم کس کے لیے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ جواہرات کا سانس رک گیا۔ تمہارا باپ جانتا ہے؟ اگر وہ جانتے ہوتے تو کیا میں یہاں آپ کو زندہ کھڑا نظر آتا؟ وہ تلخی سے اسے دیکھ کر بولا۔ جواہرات کا سانس بحال ہوا۔ نیب والے، وہ ہماری کمپنیز کی تفتیش کر رہے تھے، مگر ان کو ہماری دہشت گردوں کے گروپ کے لیے کی گئی منی لانڈرنگ کی معلومات مل گئی۔ کیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر سے استعفیٰ لے لے گا، مگر معلوم ہے وہ کون ہے؟ کون؟ وہ یکٹک اسے دیکھتے بولی۔ وارث کا سوتیلا بھائی وارث۔ آگے آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ ڈیڈ تک میری اور آپ کی ان سرگرمیوں کو پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جواہرات نرحال سی ہو کر کرسی پہ گر گئی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ مسئلہ یہ ہے میم کہ وارث کا باس وہ کیس فائلز ہمارے حوالے نہیں کرے گا، خاور نے کہنا شروع کیا۔ وہ خود پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، ہمیں وارث کو خود چیک کرنا ہوگا۔ جواہرات نے سر اٹھا کر گلابی پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ تو تم نے اسی لیے اپنے باپ سے فارس کے بھائی کو فون کروایا تاکہ وہ پارٹی میں ضرور آئے، اور ابھی میں نے دیکھا وہ آیا بھی کھڑا ہے نیچے۔ ہم 3 دن سے اس کو فالو کر رہے تھے میم، وہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے، بیوی اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا لیپ ٹاپ فائل سب ہاسٹل کے کمرے میں ہوتا ہے۔ وہ ادھر ہے اور میں اس کے ہاسٹل جا رہا ہوں، ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور اس نے کس کس کو دکھایا ہے وہ سب۔ اور تم مجھے یہ سب اب بتا رہے ہو؟ وہ پھٹ پڑی، غصے سے دونوں کو دیکھا۔ کیونکہ کل آپ انگلینڈ سے واپس آئی ہیں اور آپ ابھی مجھے نظر آئی ہیں۔ جواہرات بفر کر ہاشم کے سامنے کھڑی ہوئی اور غرائی۔ تم نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سب سنبھالو گے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں کوئی عادی مجرم نہیں ہوں، 2 سال بھی نہیں ہوئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنی جلدی نظروں میں آ جاؤں گا۔ مگر جواہرات نفی میں سر ہلاتی اس کو سنے بغیر مضطرب سی بولے جا رہی تھی۔ ہاشم اس سب کو ختم کرو، اس کا منہ بند کرو، کچھ بھی کرو مگر جلدی۔ ایک سخت نظر ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر نکل گئی۔ ہاشم فوراً خاور کی طرف پلٹا۔ اس کو بالکل بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کے ہاسٹل گئے ہو، اس کے جانے سے پہلے آ جانا، کیونکہ اگر اسے کچھ علم ہوا تو وہ انتقام میں آ کر ایسی جنگ شروع کرے گا جو میں نہیں چاہتا۔ یس سر۔ خاور اس کے ساتھ باہر نکلا۔ دونوں سیڑھیوں کے اوپر ریلنگ تک آئے۔ ہاشم نے نیچے دیکھا، داخلی حصے پہ شہرین سارا سے مل رہی تھی، ساتھ میں 2 بچیاں بھی تھیں، 8 سال کی جڑوا، کشمیری سیب جیسے گالوں والی، شرما کر ماں کے پیچھے چھپتی۔ ہاشم نے خاموشی سے ان کو دیکھا، گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، آہستہ سے بولا، وارث کو ہرٹ مت کرنا خاور، اس کے بچے چھوٹے ہیں۔ خاور اس بات میں سر ہلا کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ داخلی دروازے تک پہنچا تو وارث اندر آ رہا تھا۔ اس نے خاور کو روکا، وہ رکا، سانس بھی گویا رک گیا۔ میں سیل فون ساتھ لا سکتا ہوں، مجھے ضروری کالز کی فکر ہے۔ موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ نپا تلا انداز غور سے خاور کا چہرہ دیکھا۔ گیا تھا مگر کھچا سا تھا۔ شور سر۔ خاور سر کو خم دے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ہاشم گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتا مسکراتا ہوا نیچے آیا، وارث کو نظر انداز کیا۔ وہ تب تک چھپتا تھا جب تک مقابل شک میں ہو، اب حقیقت کھل جائے وہ چھپا نہیں کرتا تھا، اعتراف کر لیتا۔ اسی لیے وارث سے کوئی بات نہیں کی، سارا کی طرف آیا۔ وہ زمر کے ساتھ کھڑی تھی، ازلی سادہ انداز میں کہتی، 1.5 ہفتہ رہ گیا ہے فنکشن شروع ہونے میں، آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بالکل بلینک۔ زمر نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ مہرون لمبی قمیض پہ پھولدار دوپٹہ کندھے پہ ڈالے کھڑی تھی، گنگریالے بال کھلے تھے۔ ہاشم نے پشت پہ اس کے بال دیکھے اور گھوم کر سامنے آیا۔ ہیلو سارا، اور ہیلو ڈی اے۔ زمر ذرا سا مڑی، مسکرائی، فرصت سے اسے دیکھا۔ تھینک یو ہاشم، بہت عرصے سے آپ نے مجھ سے کوئی فیور نہیں مانگا۔ بہت عرصے سے میرے کسی عزیز کو کرمنل لیٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ زمر نے سر جھٹک کر جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ وہ سارا کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کب آئی انگلینڈ سے؟ مجھے 3 ماہ ہوئے ہیں ہاشم بھائی، گھر وغیرہ لینے کے چکر میں سارا وقت گزر گیا، جاب ابھی اسی ماہ سے شروع کی ہے، وہ خوشگواری سے بتانے لگی۔ تو گھر میں کب شفٹ ہونا ہے؟ بس اگلے ہفتے۔ وہ خوش تھی۔ اب ہم ایک فیملی ہوں گے۔ ہاشم نے مسکرا کر بچیوں کو دیکھا،
एक का गाल नरमी से छुआ। इनके नाम अमल और नूर। सारा ने अपने पीछे छुपती नूर को सामने करना चाहा, मगर वो राजी ना थी। हाशिम मुस्कुराकर रह गया। फिर कुछ देर बाद जवाहरात को उधर ले आया। जुमर, ये मेरी मम्मी है और ये हमारी पब्लिक डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जुमर यूसुफ। जवाहरात मुस्कुराकर गाल से गाल मिलाकर उससे मिली, फिर अलहदा होकर भरपूर अंदाज अंदर तक उतरती नज़र डाली। शादी की आंटी? फिर जवाहरात को ज़रा फासले पे खड़े बड़े अब्बा से मिलवाने ले आया। वारिस साथ ही खड़ा था। हाशिम बदस्तूर उसे नज़रअंदाज करता रहा। वो अपनी आदत से बरखिलाफ नहीं जा सकता था। जायज़ थी या नहीं, तेरे हक में थी। करता था जो कभी वो वकालत तमाम शुद्ध। लिफ्ट होटल के मतलूबा फ्लोर पे रुकी। दरवाजे खुले। पुरजोश सी हनीन और मुंह में कुछ चबाता बेतासुर सा फारिस बाहर निकले। आगे कमरों की राहदारी थी। दोनों तरफ दरवाजे, ख्वाबदीदा बत्तियां रोशन थी। हनीन ने बड़े प्यार से साथ चलते फारिस को देखा। थैंक यू मामू, आप मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने लाए। इट्स ओके। तो क्या करती है तुम्हारी फ्रेंड? हनीन चलते चलते रुकी। कदरे चौंक कर फारिस को देखा। सॉरी, मतलब पढ़ती है या जॉब वगैरह? वो भी साथ खड़ा हो गया। अलीसा के कमरे का दरवाज़ा चंद कदम दूर था। पढ़ाई तो छोड़ दी, कॉलेज नहीं जा सकी, ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब पता नहीं क्या करती है। और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? मुझे नहीं पता, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो अब के उलझी थी। तुमने रास्ते में कहा तुम उसे 3 साल से जानती हो, मगर तुम्हें उसकी बुनियादी मालूमात ही नहीं मालूम। मैंने कभी पूछी नहीं। वो दोबारा चलने लगी, मगर अब के फारिस मुस्तरिब सा था और हनीन उलझी हुई थी। रूम के बाहर आकर फारिस ने कुछ सोचकर उसे देखा। मैं अंदर आना चाहूँगा, मुझे मालूम होना चाहिए मैं तुम्हें दुरुस्त जगह लाया हूँ या नहीं। श्योर, हनीन ने कदरे नाखुशी से कहते हुए दस्तक दी। दरवाज़ा जल्द ही खुला और खुलता चला गया। स्याह शोल्डर कट बालों और सुरमई सब्ज़ आंखों वाली गोरी सी अलीसा सामने हुई। मुस्कुराहट लबों पे फूटती थी। स्याह पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस थी, जिसके बाजू कुहनी तक थे खुले से। कदरे शरारत, कदरे शर्माहट से वो हनीन से गले मिली। अलग हुई, उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हनीन लब दबाए मुस्कुरा रही थी। तुम बिल्कुल अपनी वीडियो जैसी हो। फिर उसने फारिस को हेलो कहा और अंदर आने की दावत दी। ये मेरे अंकल, हनीन ने तारुफ करवाया। फिर अंदर आए। फारिस तीखी नज़रों से अलीसा को देखता, फिर इधर उधर देखता। सोफे पे आ बैठा। हनीन गर्म जोशी से बैठी और बातें करने लगी। अभी राहदारी की गुफ्तगू भूल गई। फारिस खामोशी से बैठा, उन दोनों को तेज़ तेज़ अंग्रेज़ी में बोलते और हंसते देखने लगा। रात की मुनासबत से कमरे की सारी जर्द बत्तियां रोशन थी। अलीसा ने इस दौरान उठकर रूम सर्विस कॉल की, ऑर्डर दिया। वापस आकर बैठी तो शाइस्तगी से फारिस से पूछा, और आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब। वो बगौर उसको देखता बोला, और आपकी जॉब क्या है? अलीसा ज़रा ठटकी, हनीन को देखा, फिर फारिस को, और बोली, मैं नेशनल जियोग्राफी के लिए काम करती हूँ। हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने इधर आए हैं। और नेशनल जियोग्राफिक ने आपको नौकरी दे दी, हालांकि आप कभी कॉलेज नहीं गई। अलीसा ने चौंक कर हनीन को देखा, जिसने बेचैनी से पहलू बदला था, फिर फारिस को। मुस्कुराहट मधम हुई। अगर मैं अफोर्ड कर सकती तो ज़रूर कॉलेज जाती, मगर इस जॉब के लिए डिग्री से ज़्यादा मेरी काबिलियत अहम थी। और क्या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं आप लोग? हम इस शहर के तारीख़ी मकामात को कवर करेंगे। वो गर्दन ऊंची करके मुस्कुरा कर बोली। फारिस ने अबरू उठाकर उसे संजीदगी से देखा। इस्लामाबाद के तारीख़ी मकामात को? जी, दैट्स ग्रेट, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी के 33 सालों में इस्लामाबाद में कोई तारीख़ी मकाम मिला ही नहीं। क्या आपको नेट जियो वालों ने नहीं बताया कि ये शहर 60 की दहाई में बनाया गया एक मसनूही शहर है? अलीसा ने थूक निकला। मेरा मतलब था तारीख़ी अहमियत की हामिल इमारतें, जैसे सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस वगैरह। तो आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल करती हैं? हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें अपने कैमरे दिखाएं। फारिस ने इधर उधर देखा, जैसे कुछ तलाशा हो। हनीन बिल्कुल चुप सी होकर बैठी बारी बारी दोनों का चेहरा देखती समझ नहीं पा रही थी कि गुफ्तगू किस सिमत जा रही है। मैं दरअसल कैमरा वर्क नहीं करती। अलीसा की मुस्कुराहट बिल्कुल गायब थी। वो ज़रा रुकी और फिर रवानी से बोलती गई,
میں کمپیوٹرز میں اچھی ہوں. مجھے مختلف کمپنیاں اپنی ویب سائٹ چیک کرنے کے لیے ہائر کرتی ہیں. یہ ایک فری لانس جاب ہے. یہ فکرے مجھے آپ کا پہلا سچ معلوم ہوئے ہیں. فارس کے کہنے پہ اس کی رنگت پھیکی پڑتی گئی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب گھڑ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ گھڑ رہی تھی اس میں بہت جھول ہے. حنین پرس اٹھا کر ادھر اٹھ کھڑی ہوئی. علیسا اور فارس نے بے اختیار اسے دیکھا. بیٹھو پلیز. نہیں، ہمیں پارٹی پہ جانا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے. چلے ماموں. اور پھر وہ علیسا کے اصرار پہ بھی نہیں رکی. علیسا نے ایک گفٹ پیک اس کے ساتھ کر دیا. اس نے کھولا بھی نہیں. لب بھینچے، تندہی سے ابرو سکیڑے راہداری میں چلتی گئی. وہ اچھی لڑکی ہے مگر وہ بہت کچھ چھپا رہی ہے. اور یہ نیٹ جیو والی کہانی بالکل. فارس سنجیدگی سے ساتھ چلتا کہہ رہا تھا کہ وہ تیش سے اس کی طرف گھومی. تھینک یو سو مچ ماموں، میری بیسٹ فرینڈ کے ساتھ وہ کرنے کا جس کو آپ کو حق نہ تھا. احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ دیکھنے لگا. میں نے صرف چند سوال کیے تھے. مجھے حق ہے کہ میں تمہاری انٹرنیٹ فرینڈ کو چیک کر سکوں. کیا ایسے کیا جاتا ہے مہمانوں کے ساتھ؟ وہ کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی. اس سے بہتر تھا کہ آپ مجھے لاتے ہی نہ. وہ جھوٹ بول رہی تھی اور میں اس کا جھوٹ پکڑ رہا تھا. کیا میں نے کبھی آپ کی باتیں پکڑ کر پھپھو کو بتایا کہ وہ نوز پن آپ نے ان کو بھیجی تھی؟ شدت جذبات میں جو اس کے منہ میں آیا بولتی چلی گئی اور احساس ہونے پہ ایک دم چپ ہوئی. سانس تک رک گیا. فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں تعجب، بے یقینی، حتیٰ کہ صدمہ بھی تھا. وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا جو اب بظاہر خود کو سنبھالے کھڑی اندر سے ڈر رہی تھی. تم کون ہو حنین؟ ہلکا ہلکا میوزک پس منظر میں بج رہا تھا. ہاشم گلاس پکڑے مسکراتا ہوا لیونگ روم کے اس کونے میں آیا جہاں زرتاشا کھڑی تھی. فون پہ بار بار نمبر ملا کر مایوسی سے بند کرتی. سیاہ ساڑی میں ملبوس، سیاہ بال بالکل شہرین کے انداز میں کٹے. فون بند کرتے ہوئے گردن اٹھائی تو ہاشم کو سامنے کھڑا پایا. وہ مسکرا رہا تھا. وہ پھیکا سا مسکرائی. اس کی آنکھیں بڑی اور سیاہ تھی اور رنگت سنہری. پریشان ہو؟ زرتاشا نے اس بات میں گردن ہلائی. فارس معلوم نہیں کدھر رہ گئے. پھر قریب کھڑے سعدی کو پکارا. سعدی. وہ جو ہنستے ہوئے زمر سے کچھ کہہ رہا تھا پلٹا اور تابعداری سے چلتا ادھر تک آیا. جی فارس. او ہاں، وہ ہنا کو اس کی فرینڈ کی طرف لے گئے ہیں. امی نے منع بھی کیا مگر تبھی کسی نے سعدی کو پکارا. وہ مسکرا کر ہاشم بھائی کو دیکھتا واپس چلا گیا. ہنا؟ اوہ، وہ سعدی کی چھوٹی چالاک بہن. ہاشم کو یاد آیا. اس نے مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے زرتاشا کے چہرے پہ چھاتا دبا دبا غصہ دیکھا. یعنی فارس ایک دفعہ پھر کسی اہم موقع سے غائب ہے. گھر سے پارٹی کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا. وہ ہر تقریب پر تو یوں نہیں کرتے. ہاں، وہ صرف اس تقریب پہ یوں کرتا ہے جہاں یہ ہوتی ہے، دھیمے سے کہتے ہاشم نے ابرو سے اشارہ کیا. زرتاشا نے چونک کر اس طرف دیکھا. سعدی اور زمر جواہرات کے ساتھ کھڑے تھے. زرتاشا نے الجھ کر واپس ہاشم کو دیکھا. یہ تو سعدی کی پھپھو ہیں اور فارس کی پرانی ٹیچر بھی. کیا تم ہی نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ زمر کے والد نے جو تمہاری شادی کی دعوت کی تھی اس سے بھی فارس تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا تھا؟ اور جب میں نے تم سب کو زمر سمیت انوائٹ کرنا چاہا تھا تو اس نے مجھ سے خود کہا کہ مجھے زمر کو نہیں بلوانا چاہیے، صرف گھر کے کافی لوگ ہیں. تو اوہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فارس نے زمر کا رشتہ مانگا تھا مگر کسی وجہ سے انکار ہو گیا؟ سعدی نے ایک دفعہ ممی کو بتایا تھا. ہاشم نے ذرا سا شانے اچکائے. زرتاشا حق تک سنتی رہی. میں نے تو یہ کبھی نہیں سنا. تمہاری شادی کو ہوئے بھی کتنے دن ہیں؟ صرف 5 ماہ. زرتاشا نے گردن پوری موڑ کر زمر کو دیکھا. زمر اب سارا سے بات کر رہی تھی. نیم رخ دکھائی دیتا، گھنگریالی لٹ گال پہ گرتی، چہرہ دمکتا چہرہ مسکراہٹ سے بھرپور. ہیرے کی لونگ اسی طرف تھی. زرتاشا نے تندہی اور غصے سے واپس رخ موڑا. اوکے، مجھے تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا. مجھے یقین ہے ان دونوں کے درمیان اب کچھ نہیں ہے. یہ ایک پرانی بات تھی. ذرا وقفہ دے کر گلاس لبوں سے لگایا، پھر بولا. یہ ساڑی اچھی ہے. کیا اسی ڈیزائنر کی ہے جہاں شیری تمہیں لے کر گئی تھی؟ زرتاشا کی آنکھوں میں اداسی چھائی. گردن دائیں سے بائیں ہلائی. فارس نے کہا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں نے آرڈر کینسل کروا دیا.
یہ کیا بات ہوئی؟ پیمنٹ شہری کے بل میں ہو جاتی، تم نے مجھے بتایا ہوتا۔ فارس کو اچھا نہ لگتا۔ رہنے دے ہاشم بھائی، وہ اداسی سے رخ موڑ گئی۔ اورنگزیب کاردار گزرتے ہوئے سعدی کے پاس رکے، زمر کو دیکھا تک نہیں، صرف تنے ابرو سے اس سے سوال کیا، تمہاری بہن نہیں آئی؟ چہرے پہ سختی اور سرد موری تھی۔ سعدی فوراً سے وجہ بتانے لگا۔ وہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ سعدی واپس آیا تو زمر سارا سے بات کر رہی تھی۔ وہ بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی داخلی دروازے سے جگہ چھوڑ کر آتی شہرین پہ نظر پڑی۔ اس نے بھی ایک تیز سخت نظر سعدی پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ خاموش رہا۔ نوشیروان انگلینڈ ہی تھا، اگر وہ ہوتا تو شاید سعدی پارٹی میں نہ آتا۔ لاؤنج کے کونے میں خاموش کھڑے سب کو باریک بینی سے دیکھتے وارث کا موبائل بجا۔ اس نے فون نکالا اور پیغام دیکھا۔ سسٹم آن کا ان کا الرٹ آ رہا تھا۔ وارث اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ اس کا کمپیوٹر اس کے کمرے میں تھا اور اس کو پیغام بھیج کر بتا رہا تھا کہ کوئی اسے آن کر رہا ہے۔ تو کیا کوئی اس کے کمرے میں تھا؟ اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ وہ سارا کے قریب آیا، ہلکی سی سرگوشی کی۔ میں ایک کال کرنے لان میں جا رہا ہوں، زیادہ دیر ہو جائے تو کہہ دینا کہ میں کہیں آگے پیچھے ہوں۔ اگر جلدی نہ آؤں تو فارس تمہیں گھر لے جائے گا۔ وہ حیران سی مڑی، سمجھ کر اچھا کہا، اور وارث دھیمی رفتار سے چلتا نکل آیا۔ باہر آ کر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ ڈائننگ ہال کے کونے میں کھڑے بظاہر کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہاشم کو علم تک نہیں ہو سکا کہ وہ کب وہاں سے نکلا۔ یہ رپورٹ اسے خاور دیا کرتا تھا اور خاور نہیں تھا، نہ اس کی کوئی کال آئی تھی۔ ہاشم کا بامشکل چھپایا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہوٹل کے ریسٹورنٹ ایریا میں زرد روشنیوں نے سحر انگیز سا فسوں طاری کر رکھا تھا۔ حنین اور فارس آمنے سامنے بیٹھے تھے، یوں کہ حنین کا سر جھکا تھا۔ وہ گھر نہیں گئے، یہیں آ گئے تھے۔ اب اپنی زبان کی پھسلن پہ حنین شرمندہ تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلی نوز پن والی بات؟ فارس نے سنجیدگی مگر نرمی سے پوچھا۔ حنین نے خفا خفا سا چہرہ اٹھایا۔ آپ کی گاڑی میں دیکھی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ وہ پھپھو کو یوں بھیجیں گے؟ میں نے یوں نہیں بھیجی تھی۔ فارس کے ماتھے پہ عادتاً بل پڑے۔ صاف بات کرتا ہوں، اس وقت مجھے لگا میری ان سے شادی ہو جائے گی اور وہ میری لکھائی پہچان جائیں گی۔ نام اس لیے نہیں لکھا کہ کوئی اور دیکھ کر غلط نہ سمجھ لے۔ پھر آپ نے زرتاشا آنٹی سے شادی کیوں کر لی؟ کیونکہ تمہاری پھپھو سے رشتے کا انکار ہو گیا تھا۔ بات ختم۔ آپا کہہ رہی تھی زرتاشا سے کر لو، میں نے کر لی۔ میں اس شادی سے خوش ہوں۔ مگر میں خوش نہیں ہوں۔ مجھے غصہ ہے پھپھو پہ کہ انہوں نے انکار کیوں کیا۔ ان کی والدہ نے انکار کیا تھا، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ میں نہیں مانتی۔ واٹ ایور حنا، میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میرا ان سے کوئی افیئر نہیں تھا، اب ان کی شادی ہو رہی ہے، کوئی بھی بات ہمارے منہ سے ایسی نہیں نکلنی جو ان کو ہرٹ کرے۔ اوکے۔ حنین نے سر مزید جھکا لیا۔ فارس چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ان کو کہنا کہ یہ لانگ اب ان پہ سوٹ نہیں کرتی، اس کو اتار کر کوئی اور پہن لے۔ میں نے کہا تھا، آپ کی شادی کے اگلے دن ہی کہا تھا، مگر وہ کہتی ہیں مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے اور میں تبدیلیوں کے ساتھ بہت دیر سے ایڈجسٹ کرتی ہوں، تو اسی کو پہنے رکھوں گی۔ فارس نے سر ہلایا، پیچھے ہو کر بیٹھا، جو اس کا گلاس لبوں سے لگایا اور مسکرایا۔ تم سے تو ڈرنا چاہیے حنین۔ ہلکا سا مسکرا کر حنین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسی لیے آپ علیسا کی فکر نہ کریں، وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ اب ہم چلتے ہیں، پارٹی پہ بھی جانا چاہیے۔ وہ اٹھ گئی تو فارس والیٹ نکالتا کھڑا ہو گیا۔ وہ آئے تو سر مقتل، تماشا ہم بھی دیکھیں گے، یہ شب کی آخری ساحت گراں کیسی ہو ہمدم۔ وارث غازی کے ہاسٹل کمرے میں اندھیرا تھا۔ خاور ہاتھوں پہ دستانے چڑھائی کرسی پہ بیٹھا غور سے اسکرین کو دیکھتا لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کیے جا رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے ڈاکومنٹس کھلتے جا رہے تھے۔ ڈاکومنٹس انکرپٹڈ تھے، ان کے تالے توڑنے میں وقت لگا تھا، اور ابھی تو بہت سا کام رہتا تھا۔ بار بار محتاط نظروں سے دروازے کو بھی دیکھتا جسے وہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ یکا یک باہر جوتوں کی آواز آئی۔ خاور پھرتی سے اٹھا، لیپ ٹاپ آف کیا، جو کاپی کر رہا تھا اس کی فلیش کھینچ لی، کھڑکی کی طرف آیا، پھر واپس مڑا۔ کھڑکی نہیں، وہ قد آدم الماری میں آ کھڑا ہوا، پٹ بند کر دیے، تیار چوکنا
ادھر کوئی الماری کھولتا، ادھر وہ اس پہ حملہ کرتا۔ چابی گھمانے کی آواز اسے سنائی دی، پھر دروازہ کھلا۔ ڈیم اٹ، یہ وارث ہوگا۔ ہاشم صاحب نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ وہ پارٹی سے نکل چکا ہے؟ اسے کوفت ہوئی، پٹکی ذرا سی درز کھولے رکھی تھی۔ وارث اندر آیا، کوٹ صوفے پہ پھینکا، جلدی سے کھڑکی چیک کی، وہ اندر سے بند تھی۔ پھر لیپ ٹاپ کی طرف آیا، اس کی اسکرین اٹھائی، وہ بند تھا۔ وارث نے اس پہ ہاتھ رکھا، گرم تھا، یعنی کہ کوئی ادھر تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا، ساتھ ہی موبائل نکالا، کال ملا کر کان سے لگایا۔ خاور نے دروازے کو پکڑے آگے ہو کر در سے جھانکا۔ وارث کی اس کی طرف پشت تھی، وہ اتنا قریب تھا کہ خاور اس کے سانس کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ اپنا سانس اس نے منہ پہ دوسرا ہاتھ رکھ کر گویا دبا رکھا تھا۔ سر، میں جانتا ہوں آپ نے مجھے ہاشم کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، وارث غصے سے فون پہ کہہ رہا تھا، اس لیے آپ چاہیں تو مجھے معطل کر دیں، مگر وہ تمام ثبوت اور ریکارڈز میں ایک دوسری ایجنسی کو بھیج رہا ہوں۔ اب ہم دونوں یہ راز جاننے والے واحد بندے نہیں رہیں گے۔ اب ہاشم اور اس کی ماں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ تلے تفتیش ہونے سے آپ نہیں روک سکتے۔ کیا آپ نے سنا جو میں نے کہا سر؟ اور غصے سے فون بند کر کے میز پہ ڈالا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، غم، غصہ، بے بسی اس کے وجود سے چھلکتی تھی۔ اب آر یا پار، بس اب وہ جو کرے گا نا، ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ ایک فیصلہ کر کے اب ای میل کھول رہا تھا، ای میل کا آپشن کلک کیا، وارث کا ایڈریس ڈالا، لب بھنچے، سوچتے ہوئے وہ ڈاکومنٹس کھولنے لگا۔ اسے کیا بھیجنا تھا؟ خاور کی آنکھیں فکر مندی سے سکڑی۔ اس نے فارس کے نام کے پہلے حروف پڑھ لیے تھے، وہ جانتا تھا کہ اس سب کا کیا مطلب ہے۔ بس ایک لمحہ لگایا اس نے فیصلہ کرنے میں، اور آندھی طوفان کی طرح پٹ دھکیلے۔ وارث چونک کر پلٹنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی خاور نے پستول اس کے سر کی پشت پہ دے مارا۔ وہ اوندھے منہ کمپیوٹر ٹیبل پہ جا گرا اور نیچے لڑھک گیا۔ لمحے بھر کو سارے میں سکوت چھا گیا۔ خاور جھکا اور اسے سیدھا کیا، اس کی بند آنکھیں کھلی۔ وہ کراہا بھی تھا، خاور کو بھی دیکھا، آنکھوں میں شدید طیش چھلکنے لگا۔ اس نے خاور کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ تمہیں ہاشم نے بھیجا ہے نا؟ مگر خاور نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر مروڑے، اسے اوندھے منہ گرایا، کمر پہ گھٹنے سے دباؤ دے کر گرائے رکھا اور ہاتھ پیچھے کر کے پکڑے، بمشکل قابو کیے، جیب سے رسی نکالی جو وہ کسی بھی ایسے موقع کے لیے ساتھ لایا تھا، ہاتھ باندھے۔ وارث کی آنکھیں سر میں اٹھتے درد کی ٹھیسوں کی شدت سے بند ہوئے جا رہی تھی، مگر وہ خود کو ہوش میں رکھنے اور مزاحمت کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ٹانگ موڑ کر خاور کو دھکیلنا چاہا، مگر خاور اس سے زیادہ مضبوط اور ٹرینڈ تھا۔ اس نے سختی سے اسے نیچے دبائے رکھا اور اس کی ایڑیاں ایک ساتھ باندھ دی، پھر کھڑا ہوا، کپڑے جھاڑے، بوٹ وارث کی کمر پہ رکھ کر اسے کروٹ لینے سے روکے۔ اس نے موبائل نکالا۔ ہاشم ابھی تک مسکرا کر وہیں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا جب موبائل بجا۔ اس نے خاور کا نام دیکھا، مسکراہٹ سمٹی، وہ معذرت کرتا تیزی سے اوپر آیا، کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ وہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ وہ یہاں سے نکل چکا ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ میرے سر پہ آ گیا، مجھے اس کو زیر کرنا پڑا۔ وہ فارس کو سارے ڈاکومنٹس ای میل کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے تمہیں دیکھ لیا؟ ہاشم دبا دبا سا گھرایا، چہرہ سفید پڑا تھا۔ آپ نے یہ فائلز نہیں دیکھی ہیں؟ اس کے پاس سب ثبوت ہیں، گواہ ہے، ریکارڈز ہیں، آپ کے سائن شدہ کاغذات، اور اگر میں اس کو نہ روکتا تو وہ یہ سب فارس کو بھیج دیتا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر خاور، ایک کام تم ڈھنگ سے نہیں کر سکتے؟ ہاشم کمرے میں چکراتا غصے سے کہہ رہا تھا۔ وارث نے نقاہت سے گردن موڑی، حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی، ہاشم سے کہو، وہ حساب دے گا۔ خاور نے کوفت اور غصے میں زور سے اس کی پسلی پہ بوٹ کی ٹھوکر ماری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا قصہ ختم ہو جائے تو کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ بے چینی سے بولا، چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ پیشانی پہ ہاتھ رکھے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھتا گیا، ارد گرد گویا دھماکے ہو رہے تھے۔ سر جلدی بتائیے کیا کروں؟ ٹھہرو، مجھے چند لمحے دو، چند لمحے خاور اڑی رنگت اور ویران آنکھوں سے کہتے ہوئے ہاشم نے موبائل کان سے لگائے دروازہ کھولا، ریلنگ کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا۔ لاؤنج کے وسط میں سارا کی بیٹیاں کھڑی تھیں، سارا زمین پہ جھک کر ان میں سے ایک کے جوتے کا سٹریپ بند کر رہی تھی، ساتھ ہی نرم خفگی سے اس کو کچھ کہہ رہی تھی، یقیناً کوئی ایسی بات جو بچپن میں اس کی ماں اسے کہا کرتی تھی۔
کھلے تسمے کے جوتوں سے نہیں بھاگو، تسمہ جوتے تلے آیا تو انہیں منہ گروگی۔ وہ یکٹک کمزور نکاہت زدہ سا ان دو معصوم بچیوں کو دیکھتا رہا۔ گردن خود بخود نفی میں ہلی۔ کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ کیا اس کے پاس یہ سب کرنے کی وجہ ان کی معصومیت سے بھی عظیم تھی؟ اس کی نگاہیں ان سے گزر کر فاصلے پہ کھڑے اورنگزیب کاردار پہ گئی اور پھر انہی پہ ٹھہر گئی۔ وہ ایک سیاست دان دوست کے ساتھ کھڑے ہنس کر کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ خوش تھے یا سیاست کی ریہرسل کر رہے تھے؟ نیا کریئر، نیا جوا، کیا وہ اس موقع پہ ان کا کوئی اسکینڈل شائع ہونا افورڈ کر سکتا تھا؟ کوئی افیئر ہوتا، کوئی ناجائز اولاد تو بھی چل جاتا، مگر قبائلی علاقوں کے دہشت گردوں سے تعلقات کبھی بھی نہیں۔ ہاشم کمرے میں آیا۔ فون ابھی تک کان سے لگا تھا۔ خاور منتظر تھا۔ ہاشم نے خود کو کہتے سنا، خاور، اسے خودکشی لگنا چاہیے، اور موبائل بیڈ پہ پھینک دیا۔ کوٹ بھی اتار کر ساتھ ہی ڈالا۔ خاور نے حکم سن کر آنکھیں بند کی، پھر چند گہرے سانس لیے آنکھیں کھولی۔ بوٹ وارث کی کمر سے ہٹایا، جھک کر اسے اٹھایا۔ وہ نیم جھاسا بامشکل کھڑا ہو پایا۔ آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی اور وہ ان کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتے؟ خاور نے جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ میں ٹھونسا، میز قریب کی اور وارث کو اس پہ بٹھایا، پھر گردن اٹھا کر پنکھے کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں چلتے ہاشم کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ باتھ روم تک آیا، چوکھٹ کو ہاتھ سے تھاما، آنکھیں بند کی۔ کرب، درد، دم گھٹنے کی کیفیت۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ خاور نے بستر کی چادریں اکٹھی کی، گرہیں لگائی، پنکھے کے گرد پھندا سا لٹکایا۔ وارث اس دوران بامشکل میز پہ بیٹھا تھا، یوں کہ گردن بائیں طرف بار بار رکھتی اور وہ بار بار اس کو سیدھا کرتا۔ سر کی چوٹ اس زاویے سے لگائی گئی تھی کہ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ خاور نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اوپر کھینچا، مگر وہ اپنا پورا زور لگانے لگا۔ خاور نچلا ہونٹ دانتوں سے دبائے مزید قوت سے کھینچنے لگا۔ وارث کا سر اوپر ہوا، آنکھوں کے سامنے پھندا لہرایا۔ اس نے بے یقینی سے خاور کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف بے یقینی تھی، اور شاید دکھ بھی اور صدمہ بھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھولی، باتھ روم کا دروازہ دھکیلا، اندر قدم رکھے۔ گرمائش بڑھی تو خودکار بتیاں خود بخود جل اٹھی۔ پورا باتھ روم روشن ہو گیا۔ واش بیسن کی جگہ کھلی تھی، 2 سنک لگے تھے، اوپر دیوار گر شیشہ۔ وہ چوکھٹ چھوڑ کر سلیب تک آیا، دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور تھامے تھامے جھک گیا، جیسے کوئی الٹی کرتے وقت جھکتا ہے۔ خاور نے اسے کھڑا کر لیا تھا، اس کی گردن کے گرد پھندا کستے ہوئے۔ کافی دقت ہوئی کہ وہ مزاحمت کر رہا تھا، خود کو چھڑانے کی کوشش، ایک آخری کوشش، آخری امید۔ اوہ، زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، مگر پھندا کس گیا، پکا، زور کا۔ خاور نیچے اترا، ایک طویل اور ٹھنڈی سانس اندر اتاری جو ہڈیوں تک میں گھس گئی، اور پھر زور سے میز کو ٹھوکر ماری۔ ہاشم نے آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا، وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ جھکا، نل تلے ہاتھ لے گیا، پانی کی دھار ابلی، ہاتھوں کے کٹورے میں جھیل جمع کی، اسے منہ پہ پھینکا، آنکھیں بند کی۔ بوندیں چہرے سے لڑکھتی گردن پہ ٹپکنے لگی، شرٹ، کف سب گیلے ہو گئے۔ خاور ٹھوکر مار کر پیچھے ہٹا۔ وارث نے سر ادھر ادھر مارتے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چند ایک اور جھٹکے، سانس حلق میں آ پہنچا، زندگی کی ڈوری ٹوٹ گئی، پنکھے کے پھندے سے جھولتی لاش ساکت ہو گئی۔ خاور نے اس کے ہاتھ کھولے، جلدی جلدی پیر بھی علیحدہ کیے، رسی کو پلاسٹک بیگ میں احتیاط سے ڈالا، منہ میں ٹھونسا کپڑا نکال کر اسے بیگ میں ڈالا، اسے سیل کیا اور اس کے کاغذات، لیپ ٹاپ وغیرہ سمیٹنے لگا۔ ہاشم سیدھا ہوا، تولیے سے چہرہ تھپتھپایا، بال دوبارہ برش کیے اور کوٹ سیدھا کرتا باہر نکل آیا۔ البتہ اس کے چہرے کا رنگ سفید تھا، پٹیوں میں لپٹی بے جان ممی جیسا سفید اور پسماردہ۔ آنکھیں گلابی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا، سارا اور بچیوں کے قریب سے گزر گیا، نگاہ ملائے بغیر۔ خاور کی واپسی تک پارٹی جاری تھی۔
خاور پہنچ گیا اور اسے ترچھی نظروں سے دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاشم نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ خاور کنٹرول روم کی طرف چلا گیا۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ جڑ رہا تھا۔ فارس اور حنین وہیں پہنچ گئے تھے۔ دونوں خاموش تھے۔ حنین آ کر سعدی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، حنین تمہاری دوست سے ملاقات ہو گئی؟ حنین نے ایک خفا خفا سی نظر دور زرتاشا سے کچھ فاصلے کچھ کہتے فارس پہ ڈالی اور جی کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زمر خاموش ہو گئی۔ وہ اس کھچے کھچے رویے کی عادی تھی، پھر بھی زرتاشا تندی سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ اہم پارٹی والے دن ہی حنین کو کہیں جانا تھا اور آپ کو ہی لے جانا تھا۔ وہ دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھ کر بولی، یہ پارٹیز تو ہر ہفتے ہوتی ہیں۔ اس نے حسب عادت شانے اچکائے، ادھر ادھر دیکھا۔ حنین ذرا دور تھی، زمر ساتھ تھی۔ اس نے نگاہیں پھیر لی، اور آپ صرف انہی پارٹیز کو کیوں اٹینڈ نہیں کرتے جن میں پروسیکیوٹر صاحبہ ہوتی ہیں؟ فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار حنین کی طرف۔ کہیں حنا نے اس سے بھی تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ پھر ذرا غصے سے زرتاشا کو، کیا مطلب ہے اس فضول بات کا؟ آپ نے اس کا رشتہ مانگا تھا، نہیں ملا، پھر بھی آپ کے دل میں کیا ہے جو آپ اس سے اعراض برتتے ہیں؟ فارس کے ابرو ناگواری سے سکڑے۔ میں نے اس کا رشتہ؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ ہاں، آپ نے نہیں بتایا تو کیا کوئی اور نہیں بتا سکتا؟ تم سے کس نے کہا ہے؟ وہ سختی اور تیش سے دبا دبا سا گھرایا۔ زرتاشا ذرا دھیمی ہوئی۔ شوہر کے موڈ کے اتار چڑھاؤ، اف، ہاشم بھائی نے بس اتنا۔ فارس سنے بغیر پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندر گیا۔ ڈائننگ ہال کی چوکھٹ عبور کر کے دائیں بائیں دیکھا۔ غصے سے کن پٹی کی رگ ابھر آئی تھی۔ دائیں طرف ہاشم پشت کیے کھڑا کسی خاتون سے بات کر رہا تھا۔ فارس تیزی سے اوپر آیا، قریب آ کر اس کو مخاطب کیا، خاتون 2 منٹ دے، مجھے بات کرنی ہے۔ ساتھ ہی سخت نظر ہاشم پہ ڈالی۔ خاتون تو فوراً ہٹ گئی، مگر ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیا کرتے پھرتے ہو میری پیٹھ پیچھے؟ ہاشم کے حلق میں کچھ چٹکا۔ ویران نگاہوں سے فارس کو دیکھا۔ گلاس پکڑے ہاتھ پہ نمی ابھری۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ میں واقعی نہیں سمجھا۔ میرے بارے میں میری بیوی سے بکواس مت کیا کرو ہاشم، وہ جتنے غصے سے بولا۔ ہاشم کے تنے اعصاب اتنی تیزی سے ڈھیلے ہوئے، رکا سانس بحال ہوا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں اب تک نظر انداز کرتا آیا ہوں جو ہر وقت تم اسے میری اور اپنی مالی حیثیت کا فرق جتاتے رہتے ہو، کبھی میری کسی بات کو نشانہ تنقید بنانا، کبھی کسی کو، مگر اس سے میرا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آئندہ، انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، آئندہ میری بیوی سے دور رہنا ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا، کہہ کر وہ مڑ گیا۔ ہاشم خلاف معمول خاموش مگر سکون سے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا، اندر کا سارا اضطراب چھپائے۔ اگلی فجر ابھی تاریخ تھی جب جواہرات کی آنکھ کھلی۔ وہ سیدھی اٹھ بیٹھی، گردن موڑ کر دیکھا۔ اورنگ زیب کروٹ لیے سو رہے تھے، دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا، جھک کر سلیپر پہنے اور کھڑکی تک گئی۔ باہر سیاہی تھی، روشنی سے ذرا پہلے کا اندھیرا۔ عجیب گھٹن تھی فضا میں، جیسے کوئی تعفن زدہ لاش کسی نے بیچ چوراہے پہ رکھی ہو اور اس کی بو نتنوں میں گھس رہی ہو۔ جواہرات کی خوبصورت آنکھوں میں ناگواری ابھری، گاؤن پہنا اور ڈوری کو گرا لگاتی باہر نکل آئی۔ لاؤنج تاریخ تھا، بتیاں آٹومیٹک تھی، وہ جس جگہ داخل ہوتی وہاں بتی جل اٹھتی۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھے، بتیاں جلتی گئی۔ وہ ڈائننگ ہال تک آئی، آگے نکل گئی، بتیاں ساتھ ساتھ بجھتی گئی، اگلی جلتی گئی۔ ڈائننگ ہال سے پرے ایک اور راہداری تھی، اس کے آگے ایک کمرے کا دروازہ بند تھا، نیچے درز سے روشنی آ رہی تھی، وہ کنٹرول روم تھا۔ جواہرات اچنبھے سے رکی، آہستہ سے قریب آئی۔ ساؤنڈ پروف دروازوں سے سننا ناممکن تھا۔ اس نے ہینڈل پکڑ کر گھمایا، دروازہ کھلتا گیا۔ ہاشم مضطرب سا ٹہلتا غصے سے کچھ کہہ رہا تھا اور خاور سامنے کھڑا سر جھکائے سن رہا تھا۔ میں نے کیا بکواس کی تھی؟ اس کو خودکشی لگنا؟ ماں کو دیکھ کر وہ رکا مگر تاثرات نہیں بدلے۔ قریب آیا، کوہنی سے پکڑ کر حیران و پریشان جواہرات کو اندر کیا، دروازہ بند کر کے لاک کیا، کرسی کھینچ کر کہا بیٹھی؟ وہ نہیں بیٹھی، سنگینی محسوس کر کے بے چینی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ ہاشم، کچھ غلط ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔
وارث واحد شخص تھا جس کے پاس ہمارے خلاف ثبوت تھے۔ میں نے خاور کو اوکے کر دیا۔ خاور نے اسے مار دیا ہے اور یہ رہے سارے ڈاکومنٹس، اس کی فائلز، اس کا لیپ ٹاپ۔ اشارہ کیا ان پرزوں کی طرف۔ جواہرات بے دم سی ہو کر کرسی پہ گر گئی، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ خاور تفصیلات بتاتا رہا۔ آخر میں اس نے جھکے سر کو اٹھایا، گلابی پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ کیا اس کی جان لینا ضروری تھا؟ کیا اب ہم قاتل بھی ہو گئے ہیں؟ اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں۔ بہرحال اب یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے خودکشی کر لی، بات ختم، ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ اس کی حیرانی پر ہاشم نے گھور کر خاور کو دیکھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ خودکشی کب لگے گی وہ؟ اس نے اس کے ہاتھ باندھے، اس کے سر پہ چوٹ لگائی، کمر پہ جوتا رکھا۔ مزاحمت کے سارے رائی جیسے نشان پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پہاڑ بن کر نظر آئیں گے۔ تفتیشی افسر، پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر، اور کتنوں کا منہ بند کرنا پڑے گا۔ یہ خودکشی نہیں لگے گی۔ جواہرات اٹھ کھڑی ہوئی، بے چینی سے پھرتی رہی، پھر چونک کر ہاشم کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکو آئے، سامان لوٹا اور بندے کو مار دیا۔ اس نے چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو خاور ساتھ لایا تھا۔ آسان نہیں ہوگا، فارس کبھی بھی اتنے پہ نہیں بیٹھے گا۔ ہاشم بے چینی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا، سب خراب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہاشم، ڈونٹ وری، تم قتل کے وقت پارٹی میں تھے، تمہارے پاس ایلی بائی ہے۔ جواہرات اپنی بات پہ خود ہی چونکی۔ ہاشم نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ خاور نے بھی بے اختیار سر اٹھایا۔ ایلی بائی؟ ہاشم کسی سوچ میں بھٹک گیا۔ یعنی کسی شخص کا جرم کے وقت کسی دوسری جگہ پہ موجودگی کی شہادت ہونا؟ مگر جواہرات تیزی سے اس کے قریب آئی، اس کی آنکھیں امید سے چمکنے لگی۔ فارس پارٹی میں نہیں تھا، وہ وارث کی واپسی کے بعد ہی آیا۔ اس دوران وہ جا کر قتل کر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے۔ خاور کے یہاں ہونے کے گواہ ہم دونوں ہوں گے، اور ہاشم کی گواہی تو سارے مہمان دیں گے۔ فارس، وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ فارس پارٹی میں نہیں تھا، فارس سوتیلا بھائی ہے، فارس قاتل ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ سب فارس پہ پلانٹ کرنا ہے۔ جواہرات نے آگے آ کر دائیں بائیں ترتیب سے لگی چیزوں کو دیکھا۔ رسیاں پلاسٹک بیگ میں تھی، اس پہ وارث کا ڈی این اے ہوگا۔ یہ سب اگر پولیس کو فارس کے گھر سے ملے تو اسے اپنی پڑ جائے گی، وہ کیس کے پیچھے ہی نہیں پڑے گا۔ ہاشم تذبذب سے سنتا رہا جو اسے اس کی ماں چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتا رہی تھی۔ تو یہ تھا اس کا فرسٹ پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے وارث کی ڈیتھ کا اتنا زیادہ افسوس ہوا، بس رونے کی کسر رہ گئی تھی، لیکن شکر ہے میں روئی نہیں، لیکن مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اور ابھی تو خیر رکیں، ابھی تو ایک اور بھی افسوس ہوگا ہمیں، زرتاشا کی موت کا۔ پتہ نہیں زرتاشا کس وجہ سے مرے گی۔ میرا خیال ہے اس کو بھی، ایک جگہ ہاشم کہہ رہا تھا کہ اس کو بھی مارنا پڑا کیونکہ اس کو بھی پتہ چل گیا تھا ان کی کارروائی کا، تو اس کا بھی قتل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی مدد کے لیے میرا خیال ہے زمر آتی ہے، وہ زمر کو کچھ بتانا چاہ رہی ہوگی یا جو بھی ہوا ہوگا، آئی ڈونٹ نو۔ اور پھر زمر کو بھی ایک سازش کے تحت وہ بلاتے ہیں، اور خیر بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ ایویں ہی تو نہیں نمرا احمد کی اتنی سٹوریز ہوتی کہ آپ لوگ، بلکہ ہم لوگ اس سٹوری کے ساتھ بن جاتے ہیں، اور ہمیں ہوتا ہے کہ جلدی جلدی آگے ہمیں پتہ چلے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ تو نمرا احمد بھی کھیلتی ہے اپنے وہ کیا کہتے ہیں ریڈرز کے مائنڈز کے ساتھ، اور بڑا گھماتی پھراتی ہے چیزوں کو۔ تو خیر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔